کے خالی سجدہ ریز نہیں کرتے. تو مولا پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ. فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان ہونا ہے. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان. جب ایمان کی بات ہو گئی تو سنیں نیکی کا تصور دیتے ہوئے ایمان کے بعد باری تعالیٰ نے پہلے نمبر پر جو بات کی فرمایا نیکی کمانا چاہتے ہو تو سنو. فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فرمایا نیکی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے. یہ نیکی ہے. کبھی 30ویں پارے کی سورہ بلد کو پڑھے. باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں بات فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں. جس کا خلاصہ تن یہ معنی کر دیا جائے تو شاید غلط نہ ہو. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی، اسے خبر ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے. پھر پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ مولا تو خود ہی بتا وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے. آگے فرمایا یہ قرآن کی آیتیں ہیں. فرمایا فَقُّ رَقَبَةٍ. ارے نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یا قحط کے دن، بھوک کے دن، افلاس کے دن، فاقے کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا. فرمایا نیکی تو یہ تھی. یتیماً ذا مقربہ. یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا. فرمایا نیکی تو یہ تھی. اور مسکیناً ذا متربہ. یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی. فرمایا نیکی تو یہ تھی. دین کا یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے. میں قرآن کا ایک ایسا مقام آپ کو سنا رہا ہوں جو ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ایک ہی مقام شاید کافی ہے. اور میری ان باتوں کو اس ایمان اور یقین کے ساتھ سنیں. میں کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن سنانے لگا. یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں شک بھی کریں تو اس بدبخت کا ایمان ہی چلا جائے. اللہ کا قرآن وہ سنا رہا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں. قرآن پاک کی ایک سورت باری تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا. اور بیان اس لیے نہیں کہا کہ ہم اسے پڑھ پڑھ کے انجوائے کرتے رہیں، ہماری تفریح تباہ کے لیے نہیں. یہ اس کا اپنے محبوب کی امت پر کرم ہے کہ جو کچھ قیامت والے دن ہونا ہے اس نے 14 صدیاں پہلے وہ قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل کیا تاکہ ہم آج پڑھیں، سنیں اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اس قیامت کے دن کی تیاری کریں. تو اپنے من کے کانوں سے اللہ کے اس قرآن کے حصے کو سنیں. میں وہ آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ نے جلسوں کے اندر بہت کم سنی ہوتی. لوگ اپنی گفتگو کا عنوان ہی نہیں بناتے نا. وہ قیامت کا دن جس دن لوگوں کو اعمال نامے مل رہے ہوں. کسی کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کسی کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. فرمایا وَعَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. جیسے ہی اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا قرآن کہتا ہے فَيَقُولِ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ کہے گا کاش آج مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. وہ کہے گا کاش میں نے اس حساب کے دن کو پایا ہی نہ ہوتا. وہ پھر کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش اس سے پہلے ہی موت نے میرا کام تمام کر دیا. وہ پھر کہے گا ما اغنی عنی مالیہ. آج میرے مال نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. ہلاک عنی سلطانیہ. آج مجھ سے میری سلطنت بھی چھین لی. یہ باری تعالیٰ بتا رہے ہیں بندہ قیامت والے دن یہ سب کچھ کہے گا. وہ یوں دعائی دے رہا ہوگا اور ایسے میں اللہ کی ایک غضبناک آواز گونجے گی اور باری تعالیٰ ملائکہ سے فرشتوں سے فرمائیں گے خضوہ
फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू। फरमाया जाएगा फरिश्तों इस बदबख्त को पकड़ो, इसे ताक पहना दो और इसे जहन्नुम की आग में धोंक दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुहु। हुक्म होगा कि इसे 70 हाथ लंबी जंजीरों में चढ़ेगा। अब जहन में एक ख्याल आता है कि जिस बेचारे के लिए इतनी सख्त सजा सुनाई जाए, ऐसी गजबनाक आवाज अल्लाह की गूंजेगी, तो उस बेचारे का जुर्म क्या था, उसने गुनाह क्या किया था, वो गलती क्या कर बैठा था। मन के कानों से सुने कुरान की 2 आयतें अगली सुना रहा हूं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं इन दोनों आयतों के बाद आगे बारी ताला ने उसका कोई और जुर्म बयान नहीं किया, एक ही बात की। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। पहली बात तो ये की कि इसका उस अज़मतों वाले अल्लाह पर ईमान नहीं था। और मैं एक तालिब इल्माना बात कर रहा हूं, यहां उस इस्तिलाही ईमान की बात नहीं हो रही जिसका ताल्लुक कलमा पढ़ लेने के साथ। जब ये सख्त सजा मिल रही होगी ना, तो कई हम जैसे सोच रहे होंगे, बाबा हम तो कलमा पढ़ने वाले थे, मुसलमानों के घर पैदा हुए थे, हमारी गिरफ्त क्यों होंगे। अब आगे एक ही आयत अगली सुना रहा हूं, और मैं पूरे अगली सूरत की बात कर रहा हूं। बारी ताला ने उस एक गुनाह के अलावा अगली कोई गुनाह उसका बयान नहीं किया, और उसके ईमान ना होने की सनद भी यही है। भाई ईमान क्यों नहीं था, आगे एक ही बात कुरान ने लिखी है, कई हाफिज बैठे हुए हैं। बारी ताला ने आगे फरमाया वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। फरमाया ईमान इसलिए नहीं था, इसकी गिरफ्त इसलिए हो गई कि इसे मैंने बड़ा कुछ दे रखा था, किसी नेमत की कमी ना थी, हर शय की फरावानी थी, मगर इसने कभी भूखे को खिलाया नहीं। बस ये एक उसकी बदआमाली थी जिसकी वजह से उसकी गिरफ्त हो गई। मैं फिर बता रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं, अल्लाह का कुरान डायरेक्ट आपको। दोस्तों, किसी भूखे को खिलाना, किसी हाजतमंद की हाजत पूरी करना, किसी गरीब के सर पर दस्ते शफकत रखना, किसी यतीम की कफालत करना, हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये अल्लाह की बारगाह में ना अमाल की अज़मत और कबूलियत का क्या। सहाबाए किराम बैठे हैं, मेरे आका जलवा अफरोज़ है। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, आका जरा इरशाद फरमाए बेहतरीन इस्लाम क्या है। कुर्बान जाऊं जो मेरे आका ने जवाब दिया, फरमाया तुतिमुत ताआमा व तक़राउस सलामा अला मन अरफ़ता व मन लम तारिफ़। फरमाया बेहतरीन इस्लाम ये है कि दूसरों को खाना खिलाया जाए और जो मिले उसे सलाम किया जाए, खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते। तो खाना खिलाने के अमल को मेरे आका ने पहले नंबर पर बेहतरीन इस्लाम करा दिया, दीन करा दिया। मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये वो अमल है जिस अमल की वजह से अल्लाह लोगों को अपना महबूब बना ले। मेरे आका की बड़ी बड़ी शानें आपने सुनी होंगी, मगर काश कुरान की कभी इस आयत को भी पढ़े और आका की इस शान पर ध्यान करें। एक से बढ़कर एक शान कुरान ने बयान किए, मगर सूरह दुहा को पढ़े। बारी ताला ने अपने महबूब से फरमाया वअम्मा साइला फला तनहर। प्यारे, अब कोई सवाली भी आ जाए, बस वो तेरे दर से खाली नहीं जाना चाहिए। और चश्मे फलक ने देखा कि फिर जो भी मेरे आका के दरे दौलत पे आया वो झोलियां भर भर के गया। किसी ने दुनिया मांगी, मेरे आका ने दुनिया अता कर दी। किसी ने आखिरत मांगी, मेरे आका ने आखिरत अता कर दी। अरे साहिब सवाल करता, मेरे आका अता करते और अता करके उसे फिर पूछते भाई और चाहिए। वो हाथ जोड़ के अर्ज करता, आका अब दामन में गुंजाइश ही नहीं बची और मांगू क्या। ये एक अल्लाह के वली की बारगाह में हम बैठे हैं। दोस्तों, मैं आपको ईमान अफरोज बात बता रहा हूं, विलायत क्या है। मैं ये बात सुनाने के लिए इधर आया। अगर जानना चाहें कि अल्लाह अपना वली किसे बनाता है, तो मैं इन बातों को बुनियाद बनाकर एक बड़ी बात कह रहा, आपको दावत मुशाहदा दे रहा। कुछ लोग हैं ना, अल्लाह जिसको अपना वली कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो कौन है वो जिनको अपना वली कहता है? आपको दावत मुशाहदा दे रहा है। अल्लाह खाली नमाज़ें पढ़ने वालों को अपना वली नहीं बनाता।
نمازیں پڑھنے والے تو کروڑوں ہوں گے مگر ہر نمازی اس کا ولی، وہ خالی حج عمرے کرنے والوں کو اپنا ولی نہیں بناتا. کم بس کم بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال جو حج کرتے ہیں وہ 40 لاکھ لوگ منیمم. تو ہر حاجی کیا اس کا ولی ہوتا ہے؟ وہ خالی حج عمرے کرنے والوں کو بھی ولی نہیں بناتا. وہ کسے بناتا ہے؟ وہ دعوت مشاہدہ آپ کو دے رہا ہوں. آپ کسی بڑے آستانے پہ چلے جائیں، شرط ایک ہے کہ وہ ہو اللہ کا سچا ولی. وہ آج کے دور کا جعلی پیر نہ ہو، اس نے خالی کاروبار اور دھندا نہ بنا رکھا. آپ کبھی خواجہ اجمیر کی نگری میں آ جائیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے قدموں میں آئے، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائے، حضرت بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں آئے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آئے. ارے کسی بڑے آستانے پہ چلے جائیں، دعوت مشاہدہ دے رہا ہوں. صدیاں بیت گئی، وہ لوگ پردہ کر گئے، مگر آج بھی 24 گھنٹے ان کے آستانوں پر لنگر جاری رہتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن سے یہ لوگ پردہ کر گئے لوگوں نے بعد میں دیگیں چڑھانا شروع کی. نہیں، اس عمل کی بنیاد انہوں نے خود اپنی زندگی میں رکھی. ان کے دروازے ہر وقت لوگوں کے لیے کھلے رہتے، جو بھوکا آتا وہ ان کے در سے پیٹ بھر کے کھا. خدا کی قسم، اللہ کا ولی وہ مخلوق سے لینے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مخلوق کو دینے والا. وہ مخلوق سے نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ مخلوق سے پیار کرنے والا ہے. اور جس پیر کی نظر فقط مریدوں کے چندوں پر رہے نا، مرید کیا لے کے آیا ہے؟ خدا کی قسم اس بیچارے نے پیر تو کیا بننا، اسے تو ابھی مرید بننا بھی نہیں آیا. پیری تو بڑی اونچی چیز ہے. ولی لینے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مخلوق کو دینے والا. میں نے اپنے شیخ کے قدموں میں بیٹھ کر جو سیکھا ہے میں اس کا پھر نچوڑ دے رہا ہوں. میں سادہ سی چٹکی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ولی کون ہے؟ لمبے چوڑے فلسفے نہیں. آج آپ اس فارمولے پہ عمل کر لیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے. ایسے اللہ اپنا ولی بناتا. بات سادہ سی ہے مگر ہر کسی کا اس پر عمل کرنا اس کے بس کی بات. سن لیں، بس 3 چیزیں جہاں پر جمع ہو جائیں سمجھو اللہ کا ولی ہے. ولایت خالی جبے کبے کا نام نہیں ہے، خالی دستار اور پگڑی کا نام ولایت نہیں ہے. ممکن ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہو، گرد آلود بال ہو، نہ جانے اللہ کا کتنا محبوب بندہ. وہ سادہ سا نسخہ بتا رہا ہوں، بس جہاں 3 چیزیں دیکھو سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی ہے، محبوب بندہ ہے. کیا؟ سب سے پہلی بات کہ تمنا. کیا؟ تمنا تو سمجھتے ہیں نا، دل ہرس اور لالچ سے خالی. آپ کہیں گے علامہ صاحب اب کسی کا دل چیر کے کیسے دیکھیں اندر طمع ہے یا نہیں؟ یہ تو مشکل فارمولہ آپ بتا رہے ہیں. نہیں، آسان ہو جائے گا، بس سنتے جائیں. پہلی بات طمع نہ ہو، دوسری بات پھر منع نہ ہو. اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں اگر کوئی محبت سے لے کے آ جائے تو وہ قبول کر لیتا. آپ کہیں گے علامہ صاحب بات پہلی سمجھ سے بالا تر تھی، دوسری اس سے بھی بڑھ گئی. اگر جعلی پیروں نے بھی لینا ہی ہے اور سچے اصلی پیر نے بھی لینا ہی ہے تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ فرق ابھی بتاتا ہوں. پہلی بات میں نے کیا بتائی؟ طمع نہ ہو، دوسری بات پھر منع نہ ہو، اور تیسری بات پھر جمع نہ ہو. ولی وہ ہے اگر ایک ہاتھ سے مخلوق سے لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے غریبوں میں بھر دیتا. میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں 90,000 درہم آتے، میرے آقا قبول کر لیتے. مگر قبول کرنے کے بعد اس وقت تک اٹھ کر نہیں جاتے تھے جب تک وہ سب غریبوں میں بانٹ. میں نے سادہ سا نسخہ آپ کو بتا دیا. خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں ولی لینے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے. وہ نفرت کرنے والا
ہمیشہ مخلوق سے پیار کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہستی جن کے قدموں کی خیرات کے صدقے ولایت ملتی ہے، باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کیا بیان کی؟ محبت تو چھوٹی بات ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ محبت کے پیچھے رہ گئی۔ آپ سنتے ہیں نا کہ خواجہ اجمیر نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، کبھی سوچا کیسے پڑھا دیا؟ خدا کی قسم وہ نفرت کرنے والے ہوتے تو کوئی ایک بھی کلمہ نہ پڑھتا۔ وہاں تو ہندو آتے، سکھ آتے، گناہوں سے لت پت آتے، گندے مندے آتے، وہ ہر آنے والے کو پیار سے سینے سے لگاتے، محبت کے جہاں بھی لاتے، ایسا کردار پیش کرتے کہ وہ آتا تو ہندو ہوتا، جب جاتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ مخلوق سے پیار کرنے کا نام لوگوں ولایت ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتا، خدا کبھی اسے اپنا محبوب نہیں بناتا۔ یہ آقا کا دیا ہوا وہ نظام دین ہے۔ آپ نے نہیں سن رکھا؟ عید کا دن ہے، میرے آقا عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک معصوم بچہ جس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نبی کی سیرت اور کردار بتاؤں نا آپ کو۔ میرے آقا کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے، ہر کوئی خوشی خوشی عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عرض کرتا ہے آقا کاش آج میرا والد بھی زندہ ہوتا، کو مجھے بھی انگلی تھما کے لے کے جانے والا ہوتا۔ میرے آقا کے اٹھتے ہوئے قدم پلٹے، اس یتیم بچے کو لیا پلٹ کے گھر آیا، اس کے نہلانے کا انتظام کیا، اس کے اچھے کپڑوں کا انتظام کیا، اس کی عید کی تیاری کروائی، اور کہتے ہیں حسنین کریمین بھی اس وقت ساتھ۔ جب اس بچے کی تیاری ہو گئی، میرے آقا نے ایک شہزادے کو دائیں انگلی تھما لی، دوسرے کو بائیں انگلی تھما لی، اور اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا اور فرمایا بیٹے کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرا باپ خود محمد مصطفیٰ؟ تب جا کر عید کی نماز ادا کی۔ یہ دین ہے جو آقا لے کر آئے تھے۔ مسجد ہے جماعت کے لیے، نماز تیار کری، آقا امامت کے مصلی پر ہیں، اقامت بھی ہوتی تھی۔ کسر صرف اتنی رہ گئی تھی کہ میرے آقا نے ابھی اللہ اکبر کہہ کے نیت نہیں باندھی، باقی سب کچھ ہو گیا کہ ایسے میں مسجد کے باہر سے ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حاجت مند ہوں، میری حاجت پوری کرو۔ بس اس آواز کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ میرے آقا نے امامت کا مصلی بھی چھوڑ دیا، باہر آگئے، اس حاجت مند کو سنا، پہلے اس کی حاجت پوری کی اور پھر اللہ کے گھر میں جا کر مسجد میں امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھی۔ یہ دین ہے جو آقا لے کر آئے۔ کون نہیں جانتا؟ میں آخری بات سنا کے بس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، باقی تو پھر وقت ہو تو بہت کچھ، میں تو جسٹ ایک پہلو ہلکی سی جھلک آپ کو کروائی۔ مولا کائنات علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں پھر وہ بات بتا رہا ہوں تو خود قرآن نے ان کی شان میں بیان۔ ان دونوں ہستیوں نے اپنے شہزادوں کی شفا یابی کے لیے جب 3 روزوں کی منت مانی اور وہ روزے رکھنے کا وقت آیا، پہلا روزہ رکھا، شام ہوئی، سارا دن روزے سے گزرا، قریب تھا کہ روزہ افطار کر دے، دروازے سے آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے دے دے؟ دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی میں فیصلہ ہو گیا کہ آج کا کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں، خود خالی پانی سے افطار کر، کھانا اٹھایا مسکین کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہوں، شام ہوئی، دسترخوان پہ بیٹھے، اور ذرا سوچے نا وہ مولا کائنات علی شیر خدا کا دسترخوان ہے، ہماری طرح کو 10 ڈشیں تو نہیں سجی ہوں، جن کے گھر کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، سوچیں ان کے دسترخوان پہ کیا ہو، جو کی خشک روٹی ہوگی، چند کھجوریں ہوں۔ قریب تھا کہ روزہ افطار کر دے، دروازے سے آواز آئی، میں ایک یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کوئی ہے جو آج مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے؟ دونوں ہستیوں نے دوسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس یتیم کو کھلایا۔ پھر تیسرے
دن روزہ رکھا, سارا دن روزے کی حالت میں گزرا. پھر شام ہوئی, اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے. پھر دروازے سے آواز آئی, میں ایک اسیر ہوں, قیدی ہوں, وہ ہے تو آج کا کھانا مجھے کھلائے. دونوں ہستیوں نے تیسرے دن کا کھانا اٹھایا, اس قیدی کو کھلایا. جب تینوں دن کبھی مسکین کو, کبھی یتیم کو, کبھی اسیر کو دیتے رہے اور خود خالی پانی سے افطار کرتے رہے, تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے ان کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کیا. قرآن کی آیتیں آ گئی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میری رضا کی خاطر اپنا کھانا کبھی مسکین کو, کبھی یتیم کو, کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں, اور جاتے ہوئے انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جو کچھ تمہیں دیا کوئی بدلہ لینے کے لیے یا احسان کرنے کے لیے نہیں, لِوَجْهِ اللَّهِ, بلکہ جو کچھ دیا فقط اس مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ. یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو سمجھا, دین پر عمل کیا, اور پھر مولا کائنات علی شیر خدا وہ ہیں کہ جن کے قدموں